وہ جو ثناءاللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ قاتل ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے۔ عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں۔ وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں، ایسے جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے۔ آج بہت اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ جب سے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا ہے تب سے ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی، اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانا ثناءاللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں، اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے۔ جے آئی ٹی بنی، آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری، اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف دہ چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے، اور وہ جے آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی، اور حکومت کے دورانیہ کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیبنٹ کی اپروول کے بعد ساروں کے بعد یہ بنی، اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی۔ جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتا چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر باقاعدہ انکوائری کی۔ جب انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی تھی کہ آپ کو جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے پہلے ایویڈنس دیا، پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی، اور اس لیے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا، کارڈ کھیل رہے تھے، وہ بالکل نہیں تھا۔ اس کے اندر کم سے کم 3 اساسن جو تھے وہ شامل تھے، orchestrated assassination attempt تھی، اور اس کے اندر یہ حکومت انوالوڈ تھی۔ انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا، پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر انکوائری ہوئی، اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے۔ پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے، دس واز اے کرمنل ایکٹیویٹی۔ ان کو ایک جب انویسٹیگیشن کی ذمہ داری دی انہوں نے کر کے، اور بعد میں ایویڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی، اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی، اس کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچرلی وہ ہٹے بھی اس کے اندر، اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوالوڈ ہے تو ہم 100% یقین ہے۔ پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 جنوری کی نوٹیفیکیشن ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی، جس کو آپ کو پتا ہے میں نے اعتراض کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر۔ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے جبکہ ایک جے آئی ٹی ایگزسٹ کر رہی تھی جو آلریڈی بنی ہوئی تھی، جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے، اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے، انہوں نے ایک نئی فیڈرل کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی۔ یہ جب جے آئی ٹی بنی ہے ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور ہم نے کہا، ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے، جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس نے جے آئی ٹی بنائی، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر میں نے اعتراض کیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہے میری پٹیشن جمع ہوئی ہے، مجھے امید ہے 27 یا 28 تاریخ کو اس کے اوپر ہماری سنید بھی ہے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، یہ کل
नई JIT आ गई। ये आपके सामने नई JIT आ गई है। तारीख क्या लिखी हुई है इसकी? इन्होंने कहा जी ओवरलुक 23 फरवरी 14 की जो हमारी JIT थी उस ऑर्डर को खत्म करके हम ये ऑर्डर दे रहे हैं। खूबसूरती क्या है इसकी? खूबसूरती इसकी ये है, इसके अंदर वो 4 लोग शामिल हैं जिन 4 लोगों ने पहले हमारा एविडेंस खुर्द-बुर्द किया था। यानी वो जो मुल्जिम है, वो जो प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने कहा कि हां इन लोगों ने एविडेंस खराब किया, इन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, उन 4 के नाम है। उनके नाम मैं पढ़ के सुना देती हूं आपको। सैयद खुर्रम अली, RPO रावलपिंडी, एहसानुल्लाह चौहान, AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब, मलिक तारिक महबूब, DPO झंग, नसीबुल्लाह खान, SP इन्वेस्टिगेशन CTD हेडक्वार्टर्स। ये 4 का। दरमियान में किसका नाम है? दरमियान में कामरान आदिल साहब का, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट की जो है ना, उनका वो भी इसमें, मतलब वो फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है और ये भी दे दिए। अब जब आप इस तरह की चीज देखें और इस तरह के होछे हथकंडे हुकूमत के देखें, और सबसे बड़ी बात है इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन से पावर्स हैं? इट्स नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। आपके पास एक एग्जिस्टिंग JIT है और आप उस एग्जिस्टिंग JIT को काम तो ना करने दें, उसका सारा एविडेंस जो है वो आप खुर्द-बुर्द कर दें। आपके सामने मैंने आपको बताया कि मैं जब गई हूं अपना गुजरांवाला के एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर, और तीसरी पेशी में पता चला, मतलब पहले ये पता चला जी उन्हें DG एंटी करप्शन ने सील कर दी है सारा। दूसरी दफा गए तो उन्होंने कहा जी DG एंटी करप्शन जो है उसकी ट्रांसफर हो गई है। तीसरी दफा मैं गई तो उन्होंने कहा, कोई और बहाना बनाया, तो अपना उन्होंने ये जो अपना जज साहब है उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके इंश्योर करिए कि अपने प्रोसिक्यूटिंग अफसरों को कहा कि आप जाइए और जाके DG एंटी करप्शन का दरवाजा खुलवाइए और वो सारा रिकॉर्ड रिट्रीव करें। चौथी पेशी पे हमें पता चला कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो वहां से गायब कर दिया गया है। 11 सफ़े रह गए, उस पूरी रिपोर्ट के 11 सफ़े रह गए। यानी उस वक्त भी हमने आपको भी ब्रीफ किया, मैंने वहां गुजरांवाले में ब्रीफ किया कि ये सारे ये जो हथकंडे और ये काम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इन रिपोर्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने जब ये सारी बात हुई तो मैंने आपके सामने ये भी बात रखी। अब आप ये बताइए कि अगर ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं, ये दोनों काम इलीगल है, वो इनके खिलाफ तो इल्जाम है, इन लोगों के ऊपर तो प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने इल्जाम लगाया हुआ है कि इन्होंने खुर्द-बुर्द किया है, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया एविडेंस, इन्होंने एविडेंस को खराब करने की कोशिश की है। उनकी यानी बिल्ली को कह दिया है दूध का ख्याल रखना, ये वाला हाल किया इन्होंने। वही नहीं, मैं तो हैरान होती हूं, खुद ही मुनसिफ है, खुद ही चोर है, सब काम जो है हम इकट्ठे करेंगे। ये आप ये देख लीजिए, ये एविडेंस है बताने के लिए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला किया गया, उसके अंदर न सिर्फ फेडरल हुकूमत इसमें शामिल है, इसमें प्रोविंशियल हुकूमत, जिसको वैसे तो कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट, लेकिन असल में नून लीग की घर की बांदी है, नून लीग के घर की बांदी है। वो जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो सवेरे सवेरे जाके सलूट करते हैं, ऐसे जाके सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाजिर हो गया हूं, हुक्म करे मैंने क्या करना है। वजह ये है कि उनका हुक्म तो आपको खास तौर पर पता चला होगा, कल वो अपना हमारी शहजादी बेगम गई थी सरगोदे, तो मेरा ख्याल है प्रोटोकॉल जो पुलिस ने दिया उनको और जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिया, उससे तो आपको एहसास हो गया होगा ना कि अपना मोहसिन नकवी साहब जो है उनके घर के सलाम दुआ वाले बांदी है। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि ये सारा काम जो है ये घिनौनी साजिश है इमरान खान के खिलाफ। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। वजह यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, उसको आप असैसिनेट करने की कोशिश करें, उसको गोलियां लगें, आप फिर उसके ऊपर एक तमाशा बनाएं। और वो जो DPO है गुजरात का, वो DPO इन्वॉल्व है इसके अंदर। आपके सामने है कि DPO ने 1 घंटे के अंदर बंदा भी हमने पकड़ा,
وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالوڈ ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کے اوپر اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان 4 بندوں کا, میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ دیم. میں بلکہ 5 کو چیلنج کروں گی. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں, اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ قاتل ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے, یا جو سارا اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے. اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مانگ رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے.